وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے. آج اس سلسلے کی ہماری حدیث نمبر 6 ہے، اور اس کی راویہ جو ہیں نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو نبی علیہ السلام سے ایک مختصر سی حدیث نقل کرتی ہیں. اس مختصر حدیث کا تعلق بندے پر پہنچنے والی مصیبت سے ہے کہ اگر کسی بندے پر مصیبت پہنچے تو وہ کیا پڑھے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے بہت مصیبت جس پر پہنچی اسے بہت بڑا بدلہ عطا کر دیتے ہیں. بڑی کمال کی حدیث ہے. اور پھر آج کل چونکہ ہمارے اس وقت پورے ملک کا اکثر حصہ سیلاب کے زد میں آیا ہوا ہے، لوگ مصائب کا مشکلات کا شکار ہیں. اس سلسلے میں یہ حدیث ہمارے لیے دعا بھی ہے، دوا دارو بھی ہے، ہمارے زخم پر مرہم بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، سب کچھ ہے. سنیے دل لگا کے، اور آگے بھی اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا. چاہے آپ خود سمجھ کے آگے خود پہنچائیں یا اسی کو آپ آگے فارورڈ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ سمجھ کے اگر اپنے عمل سے، اپنے قول سے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے داعی بنتے ہیں، تو یہ زیادہ مؤثر بات ہوتی ہے. اگرچہ ویڈیوز کو بھی فارورڈ کرنے سے اگر آپ فائدہ سمجھتے ہیں تو کریں، لیکن کوئی ہمارے آپ سے کوئی اصرار نہیں ہوتا. یہ تو دعوت کی نگاہ سے ہم آپ کو ایک بات کہتے ہیں. حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 918 ہے، کتاب الجنائز سے ہے. باب ما یقال عند المصیبہ، مصیبت کے وقت کیا کہنا چاہیے، اللہ سے کس طرح فریاد کرنی چاہیے، اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے. سنیے. عن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے یہ روایت ہے. تقول، فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. کیا ارشاد؟ ما من عبد تصیبہ مصیبہ، جس بندے پر بھی کوئی سی بھی مصیبت پہنچے، فیقول، پھر وہ اس مصیبت پر کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اجرہ اللہ فی مصیبتی واخلف لہ خیرا منہا. یہاں تک الا اجرہ اللہ فی مصیبتی واخلف لہ خیرا منہا. فرماتی ہیں تو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس بندے پر بھی کوئی سی بھی مصیبت پہنچے، چھوٹی بڑی، اور وہ یہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. دعا یہاں تک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بس دعا یہاں تک ہے. اس کا ترجمہ بھی عرض کریں گے. اس کے اندر کون سے خزانے معارف کے پوشیدہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. تو جس بندے پر بھی کوئی مصیبت پہنچے، وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اس کی مصیبت پر اسے اجر بدلہ عطا کرتے ہیں. اس کی مصیبت کا اجر عطا کرتے ہیں، اس کی مصیبت کی حالت میں اسے بدلہ عطا کرتے ہیں. اور پھر بدلہ بھی کیسا عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مصیبت میں جو چیز اس سے کھو چکی ہے، اس کھوئی ہوئی چیز سے بہتر بدلہ اللہ عطا کرتے ہیں. کتنی کمال کی بات ہے صرف یہ دعا پڑھنے سے. لیکن خواتین و حضرات، دعا محض الفاظ کی ورزش نہیں ہوتی کہ دھیان کہیں اور، عقیدہ کہیں اور، خیالات کہیں اور، استحضار کہیں اور بندہ تسبیح پہ لگا ہوا ہے اور زبان کی ورزش کر رہا ہے. اثرات اس سے مرتب نہیں ہوتے. یہ ساری باتیں آئیں گی. اس لیے اب تو میں نے حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا، اور اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ بھی چلتے جاتے ہیں. پوری میں حدیث کی تشریح آپ کے سامنے ضروری جو وضاحت ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو دیکھیے، ما من عبد تصیبہ مصیبہ، جس بندے کو بھی کوئی سی مصیبت پہنچے.
ہمارے ہاں اردو میں جب مصیبت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ہاں بہت بڑی آفت پر مصیبت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایسی بات نہیں ہے۔ عربی زبان میں مصیبت کہتے ہیں کوئی بھی ناگوار بات جو آپ کو بری لگے، اچھی نہ لگے، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ، چاہے وہ ناخوشگوار بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا ناخوشگوار حادثہ یا واقعہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، یا وہ ناگوار یا ناخوشگوار بات بڑی سے بڑی ہو یا حادثہ یا واقعہ بڑے سے بڑا ہو، معمولی سے معمولی تکلیف کے لیے بھی مصیبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اردو محاورے میں یہ بات نہیں ہے۔ چونکہ دین عربی میں اترا تو ہم اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تشریح کریں گے۔ تو اس کی پھر تشریح کیا ہوگی؟ جس بندے کو بھی کوئی سی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، چاہے انتہائی معمولی ہو، مصیبہ، سمجھ آئی بات کی، صغیرۃ او کانت کبیرہ، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مصیبت تک کے الفاظ ہے، یہاں تنوین تنکیر کی ہے۔ کوئی بھی بندہ جسے کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، فیقول، وہ اس تکلیف پہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس تکلیف پر وہ یہ پڑھتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی دستور ہے، اچانک لائٹ بھی چلی جاتی تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت اچھی بات، یہ تو قرآن کریم کی ترغیب ہے، ٹھیک ہے؟ تو فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی پہنچتی ہے، خدا نخواستہ کسی کی موت کی پہنچتی ہے، یا کسی نے اس کی انسلٹ کر دی ہے، اس کی بےزتی کر دی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی ناگوار بات ہو، اس ناگوار بات کے اوپر وہ کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ سبزی اگر 1 روپے اسے مہنگی بھی ملی ہے نا، اس پر بھی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور اگلے الفاظ پڑھ لے۔ اگر اگلے الفاظ اسے یاد نہیں حدیث کے، کم سے کم انا للہ و انا الیہ راجعون بھی انسان پڑھ سکتا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ لیکن پوری دعا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بدلہ دینا ہے، نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ پوری دعا بھی ایک جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے برابر ایک اور جملہ بھی ہے، وہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ پہلے وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد اس نے یہ جملہ بولنا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے بدلہ عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس مصیبت میں جو چیز مجھ سے کھو چکی ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ بس یہاں تک دعا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی مصیبت میں اسے اجر عطا کرتے ہیں بلکہ اس کی دعا کے مطابق کھوئی ہوئی چیز سے بھی بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ الا اجرہ اللہ فی مصیبتی واخلف لہ خیرا منہا۔ ٹھیک؟ اب چھوٹی سی دعا ہے، اس کا اتنا بڑا بدلہ، اتنا بڑا بدلہ۔ اس کی راویہ کون ہے؟ یہ روایت کرنے والی نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور انہوں نے اس دعا کے پھل کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس دعا میں یہ اثرات کیسے پیدا ہوتے ہیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ حضرت سلمہ نے اس دعا کا جو خود مشاہدہ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ وہ اسی حدیث کے اندر ہے۔ قالت، حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ فلما توفی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ وفات پا جاتے ہیں تو قلت کما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے وہی دعا پڑھی جو نبی علیہ السلام نے مجھے دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ یہی جو حدیث میں ہے کہ جس پر کوئی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، پھر یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ کہ میں نے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق، ترغیب کے مطابق اپنے شوہر کی وفات کے بعد یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ تو اللہ نے کیا عطا کیا انہیں؟ سنیے، آپ کو حیران کر دے گی یہ بات۔
فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِّنْ، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر بدلہ عطا کیا۔ میرے شوہر ابو سلمہ مجھ سے کھو چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، ان پہ موت آ چکی تھی۔ میں نے نبی علیہ السلام کی ترغیب اور فرمان کے مطابق دعا پڑھنی شروع کر دی تو اللہ نے مجھے میرے شوہر سے اچھا بدلہ عطا کیا۔ آپ حیران ہوں گے شوہر سے اچھا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ خود ابو سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر فوت ہو گئے تھے، سمجھ آئی، تو نبی علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے اس پر انہیں خود یہ خیال آیا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، سمجھ آئی۔ نبی علیہ السلام کی ترغیب پر انہوں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی تھی، حالانکہ انہیں یہ خیال گزرتا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی چونکہ ترغیب تھی انہوں نے دعا پڑھنی شروع کر دی۔ اب ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے شوہر سے بہتر کتنا بڑا بدلہ انہیں عطا کرنا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِّنْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمہ خود کہتی ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس دعا پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے شوہر سے بہتر شوہر عطا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری حدیث آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ مجھے اور آپ کو حوصلہ ملے۔ آج ہمارا پورا پاکستان سیلاب کی آفت میں مبتلا ہے، ہماری پوری پاکستانی قوم آزمائش سے دوچار ہے، بلکہ دنیا میں بہت سے ممالک اس آزمائش سے دوچار ہیں۔ تو اہل اسلام کے لیے کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے۔ ان آفتوں میں لوگوں سے ان کے رشتے کھو گئے، کسی کی ماں کھو گئی، کسی کی بہن کھو گئی، کسی کا بھائی کھو گیا، کسی کا باپ کھو گیا، کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار کھو گیا۔ یہ دعا پڑھیں، اگرچہ دعا پڑھتے ہوئے بندے کو خیال آئے گا کہ جو میرا رشتہ یہ اس دنیا سے چلا گیا اس سے بہتر کون سا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں گے، یہاں بھی وہاں بھی، آنے والے وقت میں آخرت میں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب خواتین و حضرات، جو آپ کے سامنے اصل بات کرنی ہے، جو آپ کو میں نے شروع میں بھی ایک بات کہی تھی کہ جو الفاظ ہیں دعا کی صرف 2-3 بول ہیں کہ مصیبت کسی کو پہنچے تو وہ کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بس یہ کل 2-3 جملے ہیں۔ آخر ان 2-3 جملوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس کو اتنا بڑا بدلہ مل جائے کہ جو کھویا ہوا رشتہ ہے، یا کھوئی ہوئی چیز ہے، کھوئی ہوئی دولت ہے، کھوئی ہوئی اولاد ہے، کھوئی ہوئی عزت و آبرو ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس سے بہتر اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ محض یہ جو 2-3 جملے ہیں، یہ کوئی زبان کی ورزش نہیں، یا آپ سن رہے ہیں یہ کوئی کانوں کی عیاشی نہیں۔ آخر ان 2-3 بول میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ دراصل اس کے اندر جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، جو عقیدے کا استحضار ہے، وہ چیز سیدھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اسی پر بات کرنا آج کی اس نشست کا موضوع ہے کہ ہمارا عقیدہ بنے، ہمارا ایمان بنے۔ محض ہم نبی علیہ السلام سے منقول دعاؤں کو محض زبان سے ادا نہ کریں، محض زبان کی ورزش نہ کریں، بلکہ پورے شعور کے ساتھ اسی طرح پڑھیں جس طرح پورے شعور کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب رسول میرے اور آپ کے لیے معیار ایمان ہے، معیار حق ہے، معیار عدل ہے، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر کس طرح عمل پیرا ہو کے مجھے اور آپ کو دکھاتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ صحابہ کا معمول تھا، کوئی مصیبت توہین کچھ بھی ہو جائے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا بھی یہی معمول ہونا چاہیے، بلکہ پوری دعا کا معمول ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، آمین۔ اب اس پہ یہ بات کرنی کہ اس جملے ان 2-3 جملوں کا اتنی طاقت کیسے آ گئی۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نقش ہو جائیں، آپ کے دل میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں،
تاکہ جب آپ یہ دعا پڑھیں تو اسی عقیدے کو مستحضر رکھتے ہوئے، عقیدے کو ذہن نشین رکھتے ہوئے جب آپ انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں گے تو اس کے اثرات بھی پھر اسی طرح مرتب ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا